یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی چند ہفتوں مہینوں میں اللہ نہ کرے وہ حالات ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کو فتنہ نہیں کہہ رہا، میں پی ایم ایل این کو فتنہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن و سنت کے مطابق کچھ شکیں ضرور ہیں، اور اوپر سے پھر آپ بیان بازی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ عوام اور افواج پاکستان کو آمنے اور سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہی لوگ تھے جو افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے غرضی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اویس نصیر بھائی موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کریں گے اس متعلق، عمران خان کی لانگ مارچ کے متعلق۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے مجھے وقت دیا۔ اویس بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن میں جو ہیں وہ 12 جماعتیں ہیں، اور حکومت میں جو ہیں وہ 12 جماعتیں، اور اپوزیشن میں جو ہے نا ایک پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، سڑکیں بلاک کر دی ہیں، شیلنگ کی جا رہی ہے، سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں، کنٹینر لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ مطلب کہ ملک میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا یا پھر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ تو کیا دیکھتے ہیں ایسی چیز کو آپ؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاکر۔ پولیٹکس اس حد تک میرا ٹاپک ہے کہ آئی ریجیکٹ آل پولیٹکس۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پولیٹکس ہے یہ سب غلط ہے، غیر شرعی ہے، اور یہی جڑ ہے ہمارے پرابلمس کی۔ جو انگریز کا ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ توڑو تاکہ جو کالونیل راج ہے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر سکے، تو انگریز تو یہاں سے چلا گیا، لیکن وہ یہاں پیچھے ایک ایسا سسٹم چھوڑ گیا کہ جس میں میں آپ کو گالی دوں، آپ مجھے دیں، ہم دونوں مل کر ایک تیسرے کو دیں، وہ تیسرا مل کر چوتھے کو دے، اور چوتھا مل کر ہمیں دے، تو تاکہ ہم سب آپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں۔ اور آج اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس کا یعنی آپ ایک پریکٹیکل مظہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک فارمولا وہ چھوڑ کر گیا تھا انگریز، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین نظر آئیں گے جنہوں نے 30 سال تک ملک کے اوپر حکومت کی ہے، وہ آپ کو ڈنڈے برساتے ہوئے، گولیاں چلاتے ہوئے، آنسو گیس کے شیل فائر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دوسری طرف آپ کو ایک پڑھا لکھا اکمپلشڈ سپر مین نظر آئے گا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں سپر مین۔ جی، تو لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جی، اور دونوں مل کر اصل جو وکٹم بنا رہے ہیں وہ ان کو بنا رہے ہیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان آرمی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسے تھرڈ فریق کو بیچ میں لا کر گھسیٹ رہے ہیں کہ جس کا بیچ میں آنا اور گھسٹنا بنتا ہی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل ایک فتنہ کریٹ ہو چکا ہے۔ میں اس اوور آل سینیریو کو ایک فتنہ کہہ رہا ہوں، ایک آزمائش کی گھڑی کہہ رہا ہوں، اور مجھے دکھ ہے کہ یہ صورتحال پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے۔ لیکن پولیٹیکلی کون صحیح ہے کون غلط، اس کے اوپر میں کوئی بحث نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز غلط ہیں۔ پی ٹی آئی بالکل غلط ہے، پی ایم ایل این اس سے بھی زیادہ غلط ہے، اور جو کچھ رول آرمی نے پلے کیا ہے، آرمی کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا آپ کو، اپنے دوست احباب کو، اور جتنے بھی آپ کے میرے سننے والے ہیں سب کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا اس دنیا میں جو بھیجا ہے، تو ساتھ میں ایک پورا مینول جو بکلیٹ ہے وہ ہمیں دے کر بھیجی ہے، اور پھر وہ بکلیٹ جو قرآن مجید کی فارم میں ہے، اس کی پریکٹس کروا کے دکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں۔ تو ہر سینیریو کے لیے ہمارے پاس
اس مینول کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر انسٹرکشنز موجود ہیں کہ اس سینیریو کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس وقت میں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں فتنے سے بچنے کا بتایا ہے۔ بے شک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں جو سویا ہوا شخص ہے نا وہ جاگے ہوئے سے بہتر ہوگا، کہ سویا ہوا رہے وہ جاگے ہوئے سے بہتر ہے، جی بیٹھا ہوا اٹھے ہوئے سے، اٹھا ہوا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی کہ جو جتنا اس فتنے سے بچا رہے وہ اتنا اچھا ہے اس کے لیے بھی اور اوور آل سوسائٹی کے لیے بھی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں زبان چلانا جی تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے زبان کیسے کیسے چلائی جا رہی ہے؟ یہ زبان کے ہی تو تیر ہیں، نشتر ہیں جو اب ہم پریکٹیکل فارم میں دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب نے چلائی ہو، رانا ثناء اللہ صاحب نے چلائی ہو، حکومت نے چلائی ہو، اپوزیشن نے چلائی ہو، یا پھر عوام چلا رہی ہو، ان سب کے بارے میں یہ زبان کے تو نشتر ہیں کہ جس کی پریکٹیکل فارم ابھی ہم فیض آباد میں دیکھ رہے ہیں، لاہور میں دیکھ رہے ہیں، کے پی میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ زبان کے نشتر جو ہیں وہ اب پریکٹیکل فارم میں ایک ریئل جو نشتر ہیں حملے ہیں ان کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے سر، اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، نہ ایک کا ساتھ دیں نہ دوسرے کا، کیونکہ فتنہ ہے یہ، ایک دونوں سائڈز ٹھیک نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں عوام کہ یہ دونوں سائڈز ٹھیک نہیں ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ اور اس وقت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چٹائی بن جائے، اپنے گھر کا رگ بن جائے، اپنے گھر کی قالین بن جائے، بس گھر میں ہی رہے، جیسے وہ کارپیٹ چٹائی کبھی گھر سے نہیں نکلتی، کسی فتنے میں نہ پڑیں، کوئی زبان درازی نہ کریں، یہ سائڈ سے ہی وہ سائڈ غلط، وہ سائڈ سے ہی یہ سائڈ غلط، ان چیزوں سے نہ سوشل میڈیا پہ اس میں حصہ ڈالیں فتنے میں، نہ ریئل لائف میں ڈالیں، سب سے پہلے تو اس میں بچیں۔ اور پھر باہر نکل کر حملے کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا، ٹائر جلانا، آئدر سائڈ اس سے بچے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ اب آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو اب اس سینیریو میں دیکھیں، آج سے کافی سال پہلے سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ اس سے زیادہ خراب ہوں، جس طرح سے پہلے میں چیزیں بتاتا رہا ہوں، ریکویسٹ کرتے رہے ہم لوگ کہ اس سے زیادہ خراب حالات کی پیشن گوئی ہے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی چند ہفتوں مہینوں میں اللہ نہ کرے وہ حالات ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خواب میں محمد قاسم کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ تیرے خوابوں پر یقین نہیں کریں گے تو میں ان کو آپس میں لڑا دوں گا، اور ان کے خوابوں کی بات نہیں ہے، بات حق کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، چاہے وہ محمد قاسم کے خوابوں میں آئے، یا وہ حق قرآن مجید میں موجود ہو، یا وہ حق احادیث مبارکہ میں موجود ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز آ جاتی ہے اور عوام الناس اور حکمران اور اسٹیبلشمنٹ یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور وہ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے، اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا، ایک دوسرے کے ظلم کا مزہ چکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اور یہی اسی کا مظہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جتنی مرضی کوشش کر لے پی ٹی آئی، جتنی مرضی کوشش کر لے گورنمنٹ، جتنی مرضی کوشش کر لے پاکستان آرمی، یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی فارمولا ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، اور یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، لا ہے، اس کے اندر ٹرانسجینڈرز الاؤ ہو چکے ہیں، اوپن سیکس الاؤ ہو چکا ہے، سود پہلے سے الاؤ تھا، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں اسپیشلی کہوں گا، ابھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ارشد شریف کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا قانون قرآن و سنت کے تابع ہے۔ بالکل غلط کہا آپ نے، قرآن و سنت کے مطابق کچھ شکیں ضرور ہیں، لیکن اوور آل قانون ہمارا قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اسلام میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے مطابق یہ جو ٹرانسجینڈرز ایکٹ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے قانون میں جھوٹ لکھا، قانون میں ظلم لکھا ہوا ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں
ابھی سمجھنا ہے سمجھ جائیں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, نہ میں کوئی واعظ ہوں, نہ میں کوئی ولی ہوں, نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں کوئی لیڈر ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جو بات میں بتا رہا ہوں وہ بالکل حق ہے. ایسے ہی حق ہے کہ جیسے اس وقت آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی حق ہے کہ جیسے ہم نے سورج کو ڈھلتے ہوئے دیکھا, ایسے ہی حق ہے کہ جیسے کل سورج طلوع ہوگا. کہ جب تک اللہ سے رجوع نہیں کریں گے, جب تک اللہ کے طرف سے آئے ہوئے اس حق کو تسلیم نہیں کریں گے, شرک اور اس کی اقسام سے توبہ نہیں کریں گے, اور اللہ کے قانون کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قانون کو نہیں ڈھالیں گے, اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھتے ہیں, پاکستان کی فوج ہو اور چاہے پاکستان کے سیاستدان ہو, اس سے توبہ نہیں کریں گے, یہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے. ابھی سن لیں, اور یہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے, اگلے 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ معاف کرے, اگر یہ نہ کیا تو, اگر یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ نہ کیا تو اس قدر حالات بدتر ہو جائیں گے کہ پھر ہم سب بھی پھر مجبوراً توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ تو وہ کروا کے رہے گا, توبہ وہ کروا کے رہے گا. جلدی کر لیں تو عذاب ہلکا ہو جائے گا, مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اگر نہیں جلدی کرتے, دیر کریں گے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, یا سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, یا پاکستان والے. تو اگر نہیں سمجھتے تو وہ وہی کہہ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, یا خوش رہو دعا کر چلے, وما علینا الا البلاغ, ہمارا تو کام ہے کہ بات پہنچا دیں. بہت شکریہ ویسے بھی آپ نے ہمیں وقت دیا. میں لاسٹ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ فوج اور عوام جو ہے آمنے سامنے ہوئے تھے, لیکن کبھی بھی افواج پاکستان اور عوام پاکستان میں تجارت نہیں کروا سکتے. دشمن عناصر جو ہیں فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے. آج بھی وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, عوام اور فوج کو آمنے اور سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام سمجھدار ہے, پاکستانی عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہے گی, ہمیشہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. اپنے میزبان شاکر انور زیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.